اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 22 ہو گئے تھے۔ گزشتہ درس میں انسان کی پیدائش کے مراحل اور پھر اس کے لیے اللہ نے جو کھانے پینے کے لیے جو چیزیں بنائی ان کا تذکرہ، انسان کی تخلیق کا تذکرہ۔ اللہ کریم اب مزید فرماتا ہے کہ مکے والو، اے دنیا والو، اگر تم اس نبی کے لائے ہوئے پیغام، یہ اللہ کا کلام لے کر آئے، اس کے منکر بنو گے تو دیکھ کتنے گزر گئے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا اس دنیا میں فائدہ نہیں اٹھایا، بس چند دن آیا اور اس کے بعد فائدہ کیا ہے دنیا کا کہ تو اللہ کو راضی کر لے۔ یونیورسٹی، کالج، مدارس میں سب جاتے ہیں تو فائدہ یہ نہیں کہ وہاں جائے اور کھائیں پیئے، نہیں، جو مقصد ہے اس میں کامیابی حاصل کرے۔ جس مقصد کے لیے آپ جائیں تو جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں دنیا میں وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی سمجھانے کے لیے پھر کتنے انبیاء ہیں، تو پریکٹیکل بتائے ایسے اللہ کی بندگی کرو۔ وہ بھی انسانوں کے انسان تبلیغ کرنے آئے کہ دیکھیں ان کے بھی گھر والے ہیں، بچے ہیں، لیکن کس انداز سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تم اس سے ان کی بات کو مانو اور ان کی طریقوں پر چلو، جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا، زندگی کے مقاصد حل ہو جائیں گے۔ تو بے شک ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے قوم کی طرف۔ اس وقت تمام انسان آپ کی قوم تھے، کیونکہ انسان بہت تھوڑے تھے، لہذا نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اس وقت کے تمام انسانوں کے لیے نبی تھے۔ فقالا، جب آئے تو قوم سے کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، منادہ مضاف ہے، یہ میری قوم۔ اگر یہ جو کسرہ ہے نا، اس سے پہلے یا تھا، یا قومی، اس کو حذف کر کے اختصار کے لیے آسان سا ہو گئے، اور زیر کو حذف یا پر دلالت کرنے کے لیے چھوڑا، ورنہ منادہ اگر مفردہ ہو جیسے انیس ہے تو یا انیسی نہیں ہوگا، یا انیسو، یا زیدو، یا زینو، یا زینو، یا ثاقبو، یا فہیمو، پیش آئے گا منادہ مفردہ پر، ٹھیک ہے۔ جب مضاف ہوگا تو یا عبداللہ، اور متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو پھر یا غلامی، تو یا کو ہٹا دے، یا قومی، اے میری قوم۔ تو اگر یہ مضاف نہ ہوتا تو پھر ترجمہ ہوتا اے قوم، نہیں، پیار سے الفاظ، اے میری قوم۔ انسان جہاں پیغام لے کر جاتا ہے تو اس کی قوم ہے، کہ اللہ کریم نے فرمایا تیری قوم ہے، اس کو تو نے ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ اے میری قوم پیارا لفظ۔ اے میرے پڑھانے والا کیا کہتا ہے؟ اے میرے بچوں، ایسے کہتا ہے نا، اے میرے بچوں، پیار انداز سیکھو۔ اعبدو، تم عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرو، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو۔ یعنی مشرک تھے تو پھر ان کا معنی یہ ہوتا ہے جو ہم آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہاں ہم 3 معنی کرتے ہیں کیونکہ پہلے 3 گروہوں کا ذکر ہوا، ایک تو قرآن پاک کے حقانیت کا، ایک تو متشابہات کا۔ 2 مسلمانوں کی تعریف کے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، والذین یؤمنون بما انزل الیکم، اور 5ویں آیت میں ان کا رزلٹ، پھر 6 اور 7 میں ظاہر و باطن کھلم کافروں کا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 20 تک 13 آیتوں میں منافقین، کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ، پھر 21 نمبر آیت سے سب کو مخاطب کیا، کہ
کہ مسلمان عبدو یعنی عبادت پر استقامت اپناؤ، دوام کرو، آخری سانسوں تک عبادت کرو۔ منافقین کو عبادت کرو، اخلاص پیدا کرو، اور کافروں کو اللہ کو وحدو، اعبدوا اللہ وحد اللہ، اللہ کو واحد لا شریک مانو، اس کے عبادت کیونکہ کافر وہ عبادت نہیں ہوتی، پہلے ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ کو واحد لا شریک مان کر اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں، کوئی تمہارا خالق اور مالک نہیں ہے، سب کچھ اسی کی اختیار میں ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ جو سب کچھ وہ ہے تو پھر بھی اتنے شعور کے باوجود تم بتوں کے سامنے کھڑے ہو؟ بت کیا ہیں؟ یغوث و یعوق و نصر، وہ جو سورہ نوح سورت نمبر کون سی سورت نمبر ہے 72 آیت ہے، اس میں کتنی ہے؟ بولا 28 ہیں۔ دیکھ بچے کو یاد ہے، سب کچھ یاد کر رہے ہیں میرے بچے۔ تو رمضان میں ہی ہم دور کرتے تھے نا، کتنی آیتیں فلان صورت میں، اتنی آیتیں فلان صورت میں، اتنے رکوع، اتنے ترک۔ ہاں بس کہتے ہم یہ یاد نہیں کرتے، ہم بس رٹا لگا کے پڑھتے ہیں۔ یعنی تم شرک سے بچو، تتقون کے مختلف پرہیزگار بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، اللہ کی عبادت کرو، تاکہ رمضان کے متعلق ہم نے پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 آیت نمبر 183 میں پڑھا، کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھو گے تو تتقون، پرہیزگار بنو گے، اللہ کی بندگی کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے۔ متقی جب بن جاتا ہے کون بن جاتا ہے؟ جنتی بن جاتا ہے نا۔ سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 133 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 15، یہ صحیح بتایا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جو متقین کے لیے بنا گی، 4 قسم کے تو صرف نہریں ہیں اس میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے فرمایا تتقون۔ فقال الملأ، وڈیروں نے، قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، من قومی، نوح علیہ السلام کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر، تمہارے جیسا انسان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک پڑھنے، اس پر ذرا توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج جو ممبر اور محراب کے وارث بنے، اکثریت کیا کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کس طرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے جیسا بشر ہے، بس ہمارے جیسے 2 ہاتھ 2 پاؤں اور دیوار کے پیچھے نہیں۔ انا للہ، بھائی یہ تو نبی کے، یہ تو کوئی اپنے استاذ کا، کوئی اپنے بڑوں کا ایسی تعریف، کوئی سیاسی لیڈر، کتنے جھوٹے بھی ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی اس طرح اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے۔ ذرا ایمان سے کہو اے سوشل میڈیا سننے والے، کیا کسی نے یہ بولا؟ نواز شریف کے ماننے والے نے کبھی بولا کہ ہمارا نواز شریف کسی کام کا نہیں ہے؟ ہمارے جیسے ہاتھ 2 پاؤں ہیں؟ ایسے بھائی ہندو نے بھی اپنے بڑوں کو نہیں بولا، سکھوں نے بھی اپنے بڑوں کو نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی گزرے، میرے چیلنج ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر کسی بڑے نے اپنی کتاب میں ایسے لکھا کہ ہمارے بڑے کو کوئی پتہ نہیں ہے، بھائی ہمارے نفع نقصان تھوڑی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمارا لیڈر آ گیا نا، دیکھ لینا پاکستان کو کیسے پھر ترقی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی بات ہے، حالانکہ وہ اکثریت کیسے ہوتی ہے کہ پاکستان کی کرسی ملتی ہے تو یا خزانوں سے پیسے لے کر کوئی برطانیہ میں، تو کوئی کینیڈا میں، تو کوئی فلاں اپنے گھر بناتے، بولے پاکستان کے خزانوں کو خالی کرو، جب کرسی جائے گی تاکہ بھاگ کے وہاں پہ جو کمائے وہ پھر کھائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ ان کی بھی ایسی تعریف نہیں کرتے۔ اور جس کے صدقے سے 2 جہاں ہیں، اللہ اکبر، جس کے صدقے سے ہم اس دنیا میں سانس، اتنے گناہوں کے باوجود بھی میری نبی کی دعا ہے کہ ہمارے اوپر آفات نہیں آتے۔ قوم نوح پر آ گئے، قوم ہود پر آ گئے، قوم صالح پر آ گئے، قوم شعیب پر آ گئے، قوم لوط پر آ گئے، علیہ السلام، سب برباد ہو گئے ایک ایک گناہ کے ذریعے۔ ہم پر نہیں آتے، ہم بڑے 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 خانے، رسول اللہ کی برکت ہے، اس کی دعائیں، میری امت پر عذاب نہ آئے، تعریف کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ معلوم ہے کہ نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھنا
اور ان کے فضائل خصوصیوں پر نظر نہ کرنا کہ یہ فضیلت یہ فضیلت، یہ کافروں کا طریقہ ہے. اور ہمیشہ کافر ایسے کرتے رہے، بولا ہمارے جیسا. آج سنی سے نہیں، سنی سے کوئی پوچھے کہ تمہارا نبی کیا، بولے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قرآن سے پوچھو. میرے نبی کے اخلاق اگر دیکھنے تھے، سورہ نمبر یاد ہے کسی کو؟ سورہ قلم 68 آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مجھ سے کیا پوچھو گے، قرآن سے پوچھو. 17 پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو وہ شروع ہو جائے گا کہ بھئی قرآن پاک سے پوچھو اس کی شان کیا ہے یار. وہ اگر چاند کو یوں کر دے تو 2 ٹکڑے ہو جائے. وہ ہمارے نبی کے تو ہاتھ ہے انور، ایسا کہ درخت کو بولے ادھر آ جائے تو آ جائے. میرے نبی کے ہاتھ میں تو یہ پاور ہے، پتھروں کو اگر ہاتھ میں اٹھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر. یہ سنی تعریف یہ کرتا ہے. اور وہ بدبخت بیٹھ کے وہ کہتا ہے یہ میں نے خود سنا ہے ان سے، یہ خود بولے یہ لوگ یوں کہتے ہیں قرآن میں ہی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. 2 جگہ سورہ کاف میں آیت نمبر 110 اور سورہ زمر میں آیت نمبر یا میم صاحب سجدہ میں کس میں یاد نہیں ہے 6. تو آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہم سے پوچھو کہ بھائی اتنے معجزات کے باوجود اس کو خدا نہ کہو. خدا نہ ہونے میں ہمارے جیسا یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ صفات ایسے نہیں. اللہ کی پناہ، نبی جیسے صفات کس کے پاس ہو سکتے ہیں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارت تو تنہا داری. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگے تو ہی قصہ مختصر. کپ صدق شو عاشق دا محمد دا تور زلفو، بادشاہان دا زمانی بدی دربار جار کوی. نظاری دا جنتن پک اخکاری، ہر یول کے دا جانان دا تور زلف. ارے ہماری نبی کی شان ایسے کوئی زبان نہیں کہ اس کی تعریف کر سکے. مصطفیٰ بیرا ساقوی شرع کی دین ہماؤست، گربہو نرسیدی تمام بولہ بیست. الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ انہوں نے وڈیروں نے جن کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی غبارے کے طرف، میں ان کو کیا کہتا ہوں جو ان کے اندر ہوا، میں کہتا یہ وقت کے فرعون ہیں. جن کے مولوی سے نہیں بنتی یہ وقت کا فرعون ہے. مولوی سے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں دین اسلام سکھاتا ہے، ختم نبوت پر کام کرتا ہے، قادیانیوں کے راستوں کو روکتا ہے، فحاشی اور عریانیوں کے دروازے بند کرتا ہے کہ بند ہو، یہ ختم، یہ نہیں چلے گا. ہم رسول اللہ علیہ السلام کی امتی، اللہ کریم نے اس کے پیاری پیاری شریعت کا علم دیا، ہم اب اس کو آگے پھیلائیں گے. تو پتہ نہیں مولوی سے تو 2 ٹکے آ گئے کیا ہوا بھر گئی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بتاؤ. جب بھی علماء کی مخالفت کریں گے شرابی کبابی بدکار، وہ کہتے ہیں ہمارے راستے روک لیں گے. یہ ارے روکیں گے، آخری سانسوں تک فرعونیوں کے راستے بند کریں گے. شرابی اور کبابیوں کے اللہ نے توفیق دی تو پھر دیکھ لینا. ویسے تو ابھی صرف زبان سے کہتے ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی، ہمارا اتحاد اتفاق آگے بڑھ گیا مسلمانوں کا، اہل سنت کا، اور برسر اقتدار پر آ گئے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو شرابی کبابی کہیں چھپ چھپ کے اگر ہوں گے تو ہوں گے، لیکن یہ جو کھلم یہ بے حیائی اور بے فحاشی کا بازار گرم ہے، یہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. قوم نے یہ کہا، یہ وڈیروں نے، کہ یرید یہ چاہتا ہے، چور کے داڑھی میں تنگا، لیکن پشتوں کی صحیح وہ ہے نہیں. المرء یقیس علی نفسہ، اس طرح بڑی کہاوتیں ہیں کہ اب چونکہ یہ خود ہو، یہ وڈیرے جو ہیں لوگوں کے ذریعے کہتے ہم یوں کریں گے، یوں کریں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا بنایا جائے.
ہمیں بڑا بنا جائے. تو نبی، پیارے نبی، اللہ کے نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں یوں کرو یوں کرو، وہ کہتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں. فرعون نے بھی یہ کہا، نمرود نے بھی کہا، ہر قوم نے یہ نہیں، یہ تو تم پر فضیلت چاہتا ہے. ارے وہ فضیلت تو اللہ نے ان کو ویسے بھی دی، نبوت سے بڑھ کر کون سی فضیلت ہوگی. کمبخت تو وہ تو کہتا ہے تم جہنم کی آگ سے بچو. یہ کیا کہتا ہے؟ یریدو ان یتفضل. فرعون کیا کہتا تھا؟ چاہتا کہ تمہیں اس شہر سے نکال لے. دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا. ارے تو نے تو کرسی بچانے کے لیے کیا. ان یتفضل علیکم، کہ تمہارا بڑا بنے، تم پر فضیلت ہو. وہ کہتے ہمارے ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری سرداری، ہمارا وڈیرا پن ختم ہو جائے گا. تیرا تو ان قریب ختم ہونے والے، تو خبر میں جائے گا، پتہ چل جائے گا. اللہ نے اگر دولت دی اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. جیسے قارون نے اپنے کو بڑا کام لو، ہمارے کہا کیا کر رہے ہو؟ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ احسان کیا تم بھی کرو. اللہ نے دولت دی، فقراء غرباء پر خرچ کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. یہ بڑے دھوکہ دے رہے چھوٹوں کو. اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، نبی کی کیا ضرورت تھی انسان کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ کفر سے عقل بھی ماری جاتی ہے، کیونکہ مشرکین درختوں، پتھروں وغیرہ کو خدا مان لیتے تھے، مگر انسان کو نبی ماننے میں تعامل کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا بوجھ انسان جیسی کمزور مخلوق نہیں اٹھا سکتی. یہ نہ سمجھے کہ نبی تبلیغ کے لیے آتے ہیں اور انسان کے لیے جو ہے وہ انسان ہی اس کو اسی جیسا ہوگا تو بتائے گا نا کہ بھائی اس طرح وہ بھی انسان ہی ہوگا. اگرچہ ان کے اندر صفات، اور اللہ نے سب سے بڑی دولت اس کو کیا دی ہوتی ہے؟ علم. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. ہم نے پہلے اپنے باپ دادوں سے تو کبھی ایسے نہیں سنا. تو معلوم ہے کہ ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام میں بہت دراز فاصلہ تھا، یا یہ کہ وہ جان بوجھ کر ایسے کہتے تھے ہم نے ایسے نہیں سنا. جھوٹے تو ایسے ہی بولتے ہیں نا، نہیں بھئی ایسے کچھ نہیں ہے. سننے کو ہم سنا کر دیتے ہیں. ان ہوا الا رجل بی جنہ. اللہ اکبر. وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ. استغفر اللہ. فتربصوا بہ حتی حین. تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کرو، اگر باز آ جائے گا یا دنیا سے چلا جائے گا، ورنہ اس کو شہید کر دیں گے. اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. اب دیکھیں کس کس کی طرح یہ کیسے کیسے نسبتیں کریں. قال رب انصرنی. دعا کرتا ہے نوح علیہ السلام، یا اللہ میری مدد فرما، اس طرح کہ انہیں ہلاک کر دے. خیال ہے کہ آپ نے ان کے ایمان کی دعا نہ کی، ہلاکت کی دعا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے. خود فرمایا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. سورہ ہود میں آخری سیکنڈ لاسٹ آیت 727. تو یا اللہ میری مدد فرما. بما کذبونی. یہ بھی کذبو انہوں نے جھٹلایا، نی مجھے، یا کو حذف کر کے کسرہ کو چھوڑ کے حذف یا پہ دلا کر مجھے جھٹلایا، انہیں برباد کر دے، ختم کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ. ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، عن اس بات کی، اسنا بنائیے الفلکا کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری مدد سے، ہمارے سامنے، ہمارے حکم سے. وَوَحْشِنَا ہم نے وحی کی، یعنی ہمارے تعلیم سے، ہماری حفاظت و نگرانی میں کشتی بناؤ. خیال لائے کہ نوح علیہ السلام کشتی کی موجد ہیں. آپ نے رب کے تعلیم سے کشتی بنائی تھی، نہ کہ کسی سے سیکھ کر. اللہ جس کو علم، اصل جو علم ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے انسان کو ملتا ہے. انسان محنت کرتا. سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 282. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو، علم کا نور تمہارے سینوں میں آ جائے گا. ان العلم نور من نور الہ لا یطفیٰ للعاصی. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جب ہمارا حکم آئے گا ان کے بربادی کا. فارت تنور، اور تنور ابلے. وہ ایک تنور تھا کوفہ میں ان کے ساتھ، کہ اس میں جب پانی نکلے تو سمجھ آؤ کوفہ کی جامع مسجد کے پاس والا تنور. جب اس میں سے قدرتی طور پر پانی ابلنے لگے تو فوراً کشتی میں سوار ہو جانا کہ یہ طوفان آنے کی علامت ہے. فَاسْلُكْ اس میں بیٹھا.
فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، میں بٹھا لے ہر جوڑے میں سے دو، اور وَأَهْلَكَ اپنا گھر والے، بیوی بچے سارے مومنین، یہی زیادہ ظاہر ہے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی ہے کہ یہ عذاب ان پر آئے گا، تمہارا بیٹا کنان اور اس کی ماں وائلہ بھی انہیں ہلاک ہونے والے کفار میں سے ہیں، یہ نہیں بچیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا ان کے بچاؤ کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام یا تو اس نہیں اس کو اس نہیں کو بھول گئے، یا ان سے خطا اجتہادی ہوئی کہ کنعان کو اپنا اہل سمجھے اور اس سے مراد دوسرے لوگ سمجھے، اس لیے آپ نے وہ بات عرض کی تھی جو سورہ ہود میں تفصیل نام میں بتائی کہ لیس من اہلک، ان کے بارے میں بات نہ کریں، انہم مغرقون کہ اٹل فیصلہ ہے، انہیں غرق ہونا ہے، انہیں ڈوبنا ہے۔ یعنی اے نوح علیہ السلام اب کسی کافر کے متعلق نجات کی سفارش نہ کرنا، کیونکہ اب ان سب کو غرقابی کا فیصلہ ہو گیا، یہ غرق ہوں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب تو ٹھیک بیٹھے کشتی میں، تو وَمَن مَعَكَ، وہ جو تیرے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ کشتی میں، جب تو اور تیرے ساتھ یہ پورے کشتی میں بیٹھ جائیں تو فَقُلْ، پھر کہیے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں قوم ظالم سے نجات دی۔ معلوم ہو کہ کافر کتے بلی سے بھی بدتر ہیں، کہ کتے بلیوں کو کشتی میں سوار کرنے کی اجازت ملی کہ ایک جوڑا اس کا بھی بٹھا دے، مگر کافروں کو سوار کرنے سے منع کیا کہ یہ قریب نہ آئے۔ خود کنعان تک بھی بولا نہیں آئے گا یہ کوئی، جنہوں نے آپ کی اطاعت نہیں کی، بات ختم ہو گئی ہے۔ معلوم ہے کہ کفار پر عذاب اور ان کی ہلاکت مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس پر شکر کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے ابو جہل کے قتل پر سجدہ شکر ادا کیا اور عاشورہ کے دن روزہ رکھا کہ اس دن فرعون غرق ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، مردار ہونے والوں پر دکھ و درد نہیں کرنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا، یا اللہ میں اور عرض کر اے میرے رب مجھے کہاں اتار، مبارکاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ جہاں رزق جسمانی و روحانی نصیب ہو، چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، ہمارے طرف سے سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، اور آپ کی نسل میں ایسے برکت ہوئی کہ تمام انسان آپ ہی کی اولاد سے ہوئے۔ ہر مسافر کو چاہیے کہ کسی منزل پر اترتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرے، یہ دعا پڑھ لیا کرے کہ ربی انزلنی، قلی کے ساتھ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین ان فی ذلک لآیۃ وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم امتحان لینے والے، جانچنے والے ہیں، مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ کافر سمجھ لیں کہ انبیاء کرام کی مخالفت کا انجام یہ ہوتا ہے، مومنین یقین کریں کہ نبی کی غلامی نجات کا باعث ہے اور بری جگہ سے ہجرت ضروری ہے، اس لیے اکثر نبی مہاجر ہوئے، اور کافر اولاد مومن باپ کی بزرگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، اور اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ تو اللہ فرماتا اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے امتیں پیدا کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہمیں بہرامند فرمائے، ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انہی کی پیاری پیاری تعلیماتوں کو مشعل راہ بنائیں،
کوشش کر کے ان کی پیاری سیرتوں کو اپنایا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے کریم مولا تیرے نیک بندوں سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو دلوں جو ہمارے ذہنوں میں تیرے علم ہے، کریم مولا ہمیں کریم مولا ان کے یہ محبت میں زندگی اور موت اور قیامت کے ان کے محبین میں ہم گنہگار بھی محشور ہو یہیں تڑپ ہے یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔